البراق ٹورز اینڈ ٹریولز نظام آباد کی جانب سے عمرہ تربیتی کیمپ کا مفتی سعید اکبر صاحب کی صدارت میں انعقاد۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے حضرت مولانا سید مظہر القاسمی صاحب نے کی شرکت۔ البراق ٹورز اینڈ ٹریولز کے زیر اہتمام عمرہ تربیتی کیمپ کا آج بتاریخ 2 جنوری بروز جمعرات بعد نماز ظہر ایس کوہ نور گیسٹ ہاؤس میں حضرت مولانا مفتی سعید اکبر صاحب نقشبندی کی صدارت میں انعقاد عمل میں آیا، جس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے حضرت مولانا سید مظہر القاسمی صاحب دامت برکاتہم نے شرکت کرتے ہوئے عازمین کو عمرے کے مطابق تربیت کی۔ اس تربیتی کیمپ میں مہمانان اعزازی کے طور پر حافظ لائق خان صاحب قائد علماء و حفاظ نظام آباد، حضرت مولانا مرزا عظمت اللہ سعید صاحب، حضرت مولانا سید عماد الدین احمد صاحب، حضرت مولانا مفتی احسان الحق عامر صاحب نے شرکت کی اور حضرت مولانا شجاع الرحمان طلحہ صاحب نے کیمپ کی نگرانی کی۔ اس موقع پر مالکان البراق سید چاند صاحب، سفیان انصاری صاحب، عبد الرزاق صاحب تلنگانہ انچارج البراق کو مدعو کیا گیا۔ نظام آباد انچارج البراق ٹورز اینڈ ٹریولز حافظ عبدالعظیم نے بتایا کہ 7 جنوری کو نظام آباد سے تعلق رکھنے والے 25 افراد پر مشتمل عازمین کو البراق ٹورز اینڈ ٹریولز کی جانب سے روانگی عمل میں لائی جا رہی ہے، جس کے ضمن میں آج تربیتی کیمپ عمل میں لایا گیا اور عازمین کو عمرے کے مطابق معلومات فراہم کی گئی۔ اس ماہ کی 28 تاریخ کو اور ایک قافلہ روانہ ہونے والا ہے۔ خواہش مند حضرات نظام آباد دفتر جانی فارمیسی مدینہ عیدگاہ چوراستہ یا فون نمبر 9908728634 پر ربط پیدا کرنے کا انہوں نے اظہار کیا۔ وہاں جگہ ملی تو وہاں پڑھیں گے اور وہاں جگہ نہیں ملی تو جہاں جگہ مل جائے وہاں پڑھنا ہے، لیکن 2 رکعت پڑھنا واجب ہے۔ تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، اس کے بعد پھر آپ رائٹ سائڈ میں دیکھیں گے تو آپ کو زمزم کے ڈبے نظر آئیں گے، آپ جائیے اور زمزم پی لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ پیٹ بھر کر زمزم پیتے ہیں اور جو منافق ہیں وہ پیٹ بھر کر زمزم نہیں پیتے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے، اس لیے آپ زمزم اچھی طرح پی لیجیے اور پھر زمزم جس نیت سے پیئیں گے اللہ تعالیٰ اس نیت کو پورا کرتے ہیں۔ اچھی نیتوں کے ساتھ پیجیے اور زمزم پینے کے بعد دعا کیجیے اور جو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں۔ اور یہ بالکل سمجھ نہیں آنے والی بات ہے، اس لیے کہ آپ کو کچھ دینا ہے، آپ کنجوسی کر رہے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے، کچھ لینا ہے تو اس میں کنجوسی کیوں؟ لیکن ہم دعا کرنے میں بھی کنجوسی کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو اولاد نہیں رہتی وہ لوگ دعا کرتے ہیں اللہ ایک بیٹا دو، کہ راشن کی دکان ہے کہ زیادہ دیے تو کم ہو جاتا ہے۔